بسم اللہ الفتاح العلیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور دوسرا کہ کیا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، یعنی کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے یا اولیاء کرام کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرے تو کیا جائز ہوگا، اور اگر جائز ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ سمجھنے والی ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرے تو یوں قربانی کرنا جائز عمل ہے۔ اس کا ثبوت مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور ابو داود شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا۔ جب مینڈھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حکم دیا کہ چھری لاؤ اور اسے تیز کرو۔ امی کہتی ہیں میں نے چھری لائی، تیز کی، سرکار کو پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈھے کو پکڑا، اسے لٹایا اور ذبح فرمانے لگے۔ ذبح فرمانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں عرض کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اے اللہ تو اس قربانی کو قبول فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے۔ ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کے بعد عرض کیا کہ مولا اسے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے اسے قبول فرما۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کا ثواب یعنی اس جانور کو امت کی طرف سے کیا، اپنی فیملی آل اولاد کی طرف سے کیا اور اپنی طرف سے کیا، تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ ایک بندہ دوسرے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، آل اولاد کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے جانور کو ذبح کیا۔ دوسری بات یہ کہ ایک بندہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرے تو اسے ثواب بھی ملے گا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کوئی ایسا عمل کرے جس کا نفع نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے قربانی کی، اٹ مین کہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا سنت ہے، اور دوسری بات قربانی کرے تو اسے اس کا اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ پھر یہ کہ ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، مطلب ایک قربانی اگر کوئی بندہ کرے اور اس کا ثواب حضور کی ساری امت کو پیش کرے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ قربانی تو ایک کی ہے اور ایک بکرا ہے، اتنے لوگوں کو کیسے ثواب آئے گا۔ بھائی اتنے لوگوں کو اس طرح ثواب پہنچے گا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا ثواب اللہ نے حضور کی ساری امت کو عطا فرمایا۔ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اسے میری طرف سے، میری فیملی آل کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے قبول فرما، تو کیا ساری امت کو ثواب نہیں ملا ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ملا؟ ملا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کے ثواب کے لیے ایک قربانی کی، تو آج امتی اگر ساری امت کے لیے کوئی ایک جانور ذبح کرے، نفلی قربانی ہوگی وہ، تو ساری امت کو اس کا ثواب یقیناً پہنچے گا۔ تو یہ جو سوال یہ تھا کہ کیا حضور پاک کے لیے کوئی قربانی کر سکتا ہے یا فوت شدگان کے لیے قربانی کر سکتا ہے، تو اس کی بنیاد یہ حدیث پاک جو مسلم شریف اور ابو داود شریف کے اندر ہے کہ جی ہاں ثواب پہنچے گا، دوسرے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اب عین وہ سوال آ گیا ٹو دا پوائنٹ کہ کیا آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس کا ثبوت ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ حضرت مولا علی 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد۔ کسی نے عرض کیا کہ علی پاک سمجھ نہیں آئی، آپ 2 کی قربانی کرتے ہیں
تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے فرمایا ہاں میں دو کی قربانی کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اور ایک قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور یہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ علی ایک قربانی اپنی طرف سے کرنا اور ایک میری طرف سے کرنا۔ علی پاک کہتے ہیں پس میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی ایک قربانی میری طرف سے بھی کرنا، گویا آقا علیہ السلام کو یہ پسند تھا کہ سرکار کی طرف سے قربانی کی جائے، سرکار کی خواہش مبارکہ تھی کہ حضور کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، اور علی کو حکم دیا کہ علی تم قربانی کرنا۔ مولا علی پاک قربانی کرتے تھے۔ اب یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرے تو حضور علیہ السلام اپنی اور اپنی آل کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قربانی کرتے، یعنی ایک قربانی سب کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور دوسرا مولا علی پاک خاص حضور علیہ السلام کے لیے قربانی کرتے۔ سو اگر کوئی افورڈ کر سکے، کسی کا دل چاہے، کسی کا حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت اتنا ہو، کسی کے پاس وسعت قلبی اور وسعت مالی اتنی ہو کہ وہ ایک جانور فقط حضور کی طرف سے قربان کرے، ایک جانور فقط حضور کی طرف سے ذبح کرے، تو یہ عمل بھی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سنت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فوت شدگان کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔